کیتھرین مسلسل قد و قامت اور روحانیت میں ترقی کرتی گئی اور حلیمی اور عاجزی میں بھی گرم جوشی سے آگے بڑھتی گئی۔ وہ ایمان کی روشنی سے منور ہو کر امید میں مضبوطی پکڑ رہی تھی اور الہی محبت اس کے دل میں روز بروز ان گنت طریقوں سے پھل پھول رہی تھی۔ وہ اخلاقی، جذباتی اور جمالیاتی قدروں اور کردار میں مضبوط ہوتی چلی گئی۔ اس کے والدین اور بہن بھائی اس تعجب انگیز تبدیلی کی وجہ سے حیرت میں ڈوبے ہوئے اس کے اس بدلتے رویے کو نہ سمجھ سکتے تھے، اور اس وجہ سے کیتھرین کو پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا، مگر اس نے ہمیشہ دانائی اور سمجھداری سے کام لیا۔ مونا لاپا ایک دفعہ بیان کرتی ہے کہ ایک دن اس نے اپنی بیٹی کیتھرین کو پیرس کے گرجا گھر میں مقدس اینتھنی کی عزت میں پاک ماس کی قربانی چڑھانے کے لیے کچھ نقدی دے کر کہن کے پاس بھیجا۔ ماں نے بیٹی کو کچھ موم بتیاں بھی التار پر نظر چڑھانے کے لیے دیں۔ کیتھرین فوراً گرجا گھر گئی اور فادر صاحب کو ماں کا پیغام دیا اور عبادت کے لیے وہیں ٹھہر گئی اور پوری عبادت کے خاتمے پر گھر لوٹی۔ اس کی ماں انتظار کر رہی تھی اور بیٹی کی یوخرستی عبادت میں شرکت کے بارے میں لاعلم تھی۔ ماں بیٹی کے تاخیر سے گھر لوٹنے پر ناراض ہوئی اور اسے کافی برا بھلا کہا اور دوسرے لوگوں کو بھی لعنت ملامت کی۔ کیتھرین کو یہ سب کچھ برا تو لگا، مگر جب ماں کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے بڑے صبر، حلیمی اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے ایک طرف لے جا کر ماں سے معذرت کی اور کہا، میری پیاری اماں، مجھ سے جب بھی کوئی غلطی ہو یا آپ کی حکم عدولی ہو تو آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا حق ہے۔ آپ جو بھی سلوک کرنا چاہیں کر سکتی ہیں، میں آئندہ دھیان رکھوں گی اور ذمہ داری سے اپنا فرض نبھاؤں گی، لیکن خدارا میری کسی خطا کی وجہ سے دوسروں کے لیے بد زبانی یا بد دعا دینا آپ جیسی معزز اور شریف خاتون کو زیب نہیں دیتا، اور دوسرے یہ کہ مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ ماں نے اپنی کم سن بیٹی کی زبان سے اس قدر دانائی اور حکمت کی باتیں سنی تو دنگ رہ گئی۔ اس پر جیسا سکتہ طاری ہو گیا اور بیٹی کو جواب دینے سے قاصر رہی۔ بہرکیف اس نے اپنے غلط رویے کو قبول کر لیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے سوال کیا کہ وہ اتنی دیر کہاں رہی۔ جب کیتھرین نے یوخرسٹی قربانی میں شمولیت کا بتایا تو وہ خوش ہو گئی اور کیتھرین کے والد یعقوب کے گھر آنے پر سارا ماجرا حرف بحرف سنایا۔ باپ نے دل ہی دل میں بیٹی کے لیے خداوند کا شکریہ ادا کیا اور جو سنا اس پر دل میں غور کرتا رہا۔